پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی ڈیل ہو گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ڈیل کے تحت امریکہ اور پاکستان اپنے اپنے تیل کے ذخائر کو مل کر تلاش کریں گے۔ دونوں حکومتیں اس آئل کمپنی کا طے کریں گی جو تیل کی تلاش کرے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ تیل تنصیبات کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ہو سکتا ہے جلد پاکستان اپنا تیل بھارت کو بھی برآمد کرے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسی طرح دوسرے مالی ٹیرف میں کمی کے لیے پیشکش کر رہے ہیں، اس سے تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جنگ جو جیتی ہے آپ نے، آپ کی افواج نے، آپ ان کی جو دلیری، ان کی جو ایکسپرٹیز، اور وہ بھی کنونشنل وارفیئر میں دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دی۔ تو یہ ہے نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس۔ پاکستان کی جنگ میں جیت سے دنیا دنگ رہ گئی۔ بھارت کے خلاف کامیابی پر آج تک تذکرے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دکھایا۔ ایئر فورس کی کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ پوری قوم کی یکجہتی نے ہماری کامیابی کو ممکن بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم متحد ہے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کا عزم دہرایا گیا۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ غزہ میں ظلم و بربریت کی ایسی مثالیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ پاکستان کی قوم غزہ پر یکسو ہے۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ غزہ کے لیے پاکستان کی آواز دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر ایک توانا آواز بنے گی۔ دوستی اپنی جگہ، توہین برداشت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان، نئی دہلی میں ہلچل۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ روس سے اکثریتی فوجی ساز و سامان خریدا ہے۔ توانائی کے شعبے بھی وہ چین کے ساتھ روس کا سب سے بڑا خریدار رہا۔ بھارت نے دوست ہونے کے باوجود ہم سے کم کاروبار کیا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف وصول کرتا ہے مگر ہمیں کم دیتا ہے۔ اب ٹیرف کی حد کم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نئی دہلی کی تجارتی رکاوٹیں بھی سختی ناپسندیدہ ہیں۔ یہ تمام اقدامات قابل قبول اور توہین آمیز ہے۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ بھارت ٹیرف کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ادا کرے گا جو 1 اگست سے لاگو ہوگا۔ ابھی تک امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدہ طے نہیں پایا۔ بھارت امریکہ سے بھاری ٹیرف لیتا ہے، اب نہیں لے گا۔ 1 اگست تجارتی معاہدوں کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ بھارت امریکہ کو سالانہ تقریباً $86 ارب کو برآمدات کرتا ہے۔ امریکہ کو کی جانے والی برآمدات میں ادویات، ٹیلی کام آلات، جواہرات اور گارمنٹ شامل ہیں۔ اگر یہ پابندی مستقل رہی تو بھارتی برآمدات میں بڑی کمی آ سکتی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے 25% ٹیرف کے اعلان کے بعد بھارت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ اور بھارت گزشتہ چند ماہ سے منصفانہ، متوازن اور باہمی مفاد کے تجارتی معاہدے پر دو طرفہ بات چیت کر رہے ہیں۔ تجارتی بات چیت کے مقاصد حاصل کرنے کا ہمارا عزم برقرار۔ نریندر مودی گجرات و کشمیر کا کسائی ہے، مودی کا دامن کشمیری خون سے رنگا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عرب میڈیا کو انٹرویو، کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ گجرات کا کسائی آج بھی کشمیریوں پر ظلم کر رہا۔ بھارت کے عوام بھی امن چاہتے ہیں۔ مودی جنگ مسائل کا حل نہیں، خطے کی بہتری کے لیے مودی کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ مارکہ حق میں شکست خوردہ بھارت دہشت گروہوں کے ذریعے ہائبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم، ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ بھارتی اقدام بلوچ عوام کی حب الوطنی کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ ان فتنوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو مارکہ حق میں ان کے آقاؤں کو ہوا۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب، فرقہ یا قومیت نہیں ہوتی، اس کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونا ضروری ہے۔ قومی وقار سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے قومی، اندرونی یا بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کو قومی ترقی کا ضامن قرار دیا۔ دہشت گردی کے خاتمے اور قومی یکجہتی اتحاد کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ فتنہ الخوارج و فتنہ ہندوستان کو بھارت کے ہائبرڈ وار کے موہر قرار دیا۔ دہشت گردوں کے بھارتی سرپرستی کی شدید مذمت۔ نشست کے اختتام پر فیلڈ مارشل نے شرکاء کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ پارٹی دباؤ ہے، اے پی سی ملتوی نہیں کر سکتا۔ علی مین کا مقتدر حلقوں کی درخواست پر جواب۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ میرا صوبہ اور عوام کے لیے اپنا موقف ہے، صوبے اور عوام کے لیے حقوق کے بزدلوں کا ساتھ دینا کا انتظار نہیں کر سکتا۔ اے پی سی سے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا جو ان کی ذاتی پسند و ترجیحات ہیں۔ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اپوزیشن سمیت ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مل کر امن قائم کرنا ہے۔ دہشت گردوں کو کسی صورت آبادیوں پر نہیں چھپنے دیں گے۔ دشمن ممالک کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن و استحکام ہو۔ دہشت گردی کے تمام تانے بانے بھی انہی دشمن ممالک کے ساتھ ہی جڑتے ہیں۔ اس کا خاتمہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے۔
पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, इस तरह के बयानात तनाज़ात को बढ़ावा देने के खतरनाक रुझान की अक्कासी करते हैं। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात के बजाय जारहियत का रास्ता चुना। भारत के नाम निहाद ऑपरेशन महादेव की कोई हैसियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और गलत बयानियों से भरपूर है। भारत इल्ज़ाम तराशी के जरिए अपनी नाकामी छुपा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, खित्ते में अमन का ख्वाह है। भारत की जोहरी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराहकुन और मनगढ़ंत है। भारत का रवैया जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है। पाकिस्तान मसला कश्मीर में तमाम हल तलब मामलात के पुरअमन हल का हामी है। भारतीय पार्लियामेंट में निरंतर सिलेंडर के नारे लग गए। जब बच्चन की कड़ी तनकीद, कहा कि बीवियों ने अपने शोहरों को खो दिया, सोग में सिंदूर पहुंच दिया और आप इसे ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अपोजिशन की शदीद तनकीद। राहुल गांधी ने कहा कि हर कोई जानता है कि मोदी ट्रंप को झूठा नहीं कह सकते क्योंकि वो इस काबिल नहीं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दाल में कुछ काला है। गुरजीत सिंह गजुला ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि 35 राफेल को लाइन में खड़ा करके पाकिस्तान को चुप करा दो। डीएम के तर्जुमान टी.एस. एलंगवान का कहना है कि बीजेपी फौज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने कहा कि मोदी ने ट्रंप के झूठ का जिक्र तक नहीं किया। बानी पीटीआई के बेटे शायद पूरी करके पाकिस्तान आ सकते हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के बेटों को आने से हुकूमत क्यों रोकेगी। पाकिस्तान आने के लिए विजिट, इजाज़त और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। मैंने मीडिया पर ही पढ़ा है कि वालिद ने मना किया कि वो ना आए। उनका कहना था कि अगर बानी पीटीआई के बेटे फैसले कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, उन्हें इसकी इजाज़त होगी। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान ने मोदी की साख मट्टी में मिला दी। भारतीय वज़ीर आज़म अब बैनुल अक़वामी मज़ाक बन चुके हैं। बानी के बेटे पाकिस्तान जरूर आएंगे, इनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है। अलीमा खान का 2 के ऐलान कहते हैं कि निज़ाम इस वक्त डरा हुआ है क्योंकि बानी के बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। केसेस खत्म होने चाहिए, जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कि कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई रियासत मुखालिफ है। उन्हें इल्ज़ामात के बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। फुफो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। अजमा बुखारी का अलीमा खान पर तंज, कहा साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम निखात एहतजाज की नाकामी की पेशगी इतला दे दी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियों चार्जशीट है। चोर चोर कर राग लापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात पर निदामत और शर्मिंदगी की बजाय इनका दिफा करना भी शर्मनाक है। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे, किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। मेंबर कोर कमेटी रऊफ हसन की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा 7 माह हो गए बानी के इनके बच्चों से बात नहीं कराई गई। बानी की फैमिली जब भी आएगी वह अपनी मर्जी से और मुलाकात के मकसद से आएगी। बानी पीटीआई हमेशा मुज़ाकरात के हामी रहे हैं, दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट को मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत करना होगी। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई एक सियासी जमात होने के नाते किसी मुल्क की तरफ नहीं देख रही। हम सब की इज्तिमाई गलतियां हैं। अब नया सियासी रवैया अपनाने का वक्त है। हमें मौजूदा निजाम से कोई उम्मीद नहीं। ताजे तंजीमों का शरह सूद सिंगल डिजिट तक लाने का मुतालबा मुस्तरद। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नए माली साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुआशी अशारियों में बेहतरी आई है। बैरूनी खातों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। मई और जून में महंगाई की शरह बढ़ी। महंगाई की मौजूदा शरह 7.2% है। अगले साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। तरसीलाती ज़र में $8 अरब का इजाफा हुआ। तरसीलाती ज़र अगले साल $40 अरब तक पहुँच सकते हैं। शरह नमू 3.25 से 4.25% तक रहेगी। 14 साल बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा। पिछले साल की तमाम बैरूनी अदायगियां वक्त पर हैं। रवां माल साल $26 अरब की बैरूनी अदायगियां करनी हैं।
سینٹ میں خیبر پختونخوا سے خواتین کی خالی نشست پر الیکشن آج ہوگا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی ہال کو پولنگ سٹیشن کا درجہ دے دیا گیا۔ پولنگ صبح 9 بجے سے 4 بجے تک جرگہ ہال میں ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، نون لیگ کے امیدوار صوبیہ شاہد کے حق میں پی پی امیدوار راہیلہ بی بی دستبردار، پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار سمیرہ شمس میمونہ باسط بھی دستبردار۔ آزاد امیدوار ساجدہ بیگم نے بھی الیکشن سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 5 خواتین امیدوار میدان میں رہ گئیں۔ مسلم لیگ نون کی صوبیہ شاہد جے یو آئی پی کی شازیہ انتخابی دوڑ میں شامل۔ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر بھی آج الیکشن ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیف جسٹس کو خط۔ چیف جسٹس یکشا افریدی نے عمر ایوب سے رابطہ کر لیا۔ جمعے کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ عمر ایوب کا چیف جسٹس اسلام آباد میں ملنے سے انکار۔ کہا میں آپ سے ملنے آیا تو واپس نہیں جا سکوں گا، گرفتار کر لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق عمر ایوب کے انکار پر چیف جسٹس نے دوسرا آپشن پوچھا۔ عمر ایوب نے چیف جسٹس سے پشاور میں ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک اور رکن معطل۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر اکبر چنٹ نے اپوزیشن رکن اعجاز شفیع کو 15 سیشن کے لیے معطل کر دیا۔ اعجاز شفیع کو غیر پارلیمانی اور نازیبا الفاظ کے استعمال کرنے پر معطل کیا گیا۔ حکومتی رکن کو تھپڑ مارنے پر خالد ڈوگر اور شیخ امتیاز کو بھی معطل کیا گیا تھا۔